سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، بخاری کی حدیث ہے 714۔ اور اسی طرح فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج، فرمایا کہ جس نے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز پڑھی وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے، یعنی اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ حدیث نمبر 821 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم جماعت میں رہیں تو اس وقت بھی ہم پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ تم اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھ لو، یعنی پڑھنا تو ہے ہی، بآواز بلند نہیں پڑھ سکتے تو دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اس کا جواب رب دیتا ہے مجدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میں اس کو وہ دوں گا جو اس نے سوال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے وہ سب کچھ جو اس نے مانگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 509/8 ہے، 598۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس میں نعبد اور نستعین سے ایا کا لفظ لایا ہے پہلے، یہ نہیں کہا کہ خالی نعبد و نستعین یا نعبد کا و نستعین کا، نہیں، بلکہ حصر کا مضمون لانے کے لیے ایا کا پہلے لایا۔ اور عربی میں ایا اس بات سے آتا ہے خالص ہی کا ترجمہ، جیسا کہ فرمایا کہ ایاک نعبد، اس میں تاکید پیدا ہو گئی کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور صیغہ یہ ماضی کا بھی اور مستقبل کا بھی، مضارع بھی ہے اور حال بھی ہے، تو یہاں پر نعبد میں حال اور مضارع کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پوری زندگی قیامت تک مانگتے رہیں گے۔ یہ دونوں ترجمے ہیں، مضارع کا صیغہ جس کے اندر حال بھی ہوتا ہے اور جس کے اندر مستقبل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ دراصل پوری توحید پر محیط ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سکھاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، یہ پہلے بولو، عبادت کسی کے لیے نہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، یہ پہلے بولو۔ گویا کہ شرک کی جملہ اقسام جتنے بھی ہیں ان تمام کی جڑ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تبارک و تعالی نے کاٹ دیا۔ اسی واسطے کل قرآن میرے بھائیوں اصل توحید ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے، اس لیے کہ امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد نبوی اس آواز سے گونج اٹھتی تھی۔ اسی لیے اونچی آواز میں آمین کہنا سنت رسول ہے اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ آمین کہنے کے معنی ہیں استجب یا رب، قبول کر لے اے رب۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ اے قبول کر لے۔ یہ جو بھی میں نے بتایا تھا اس تمام کا لب لباب صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کو سکھاتا ہے کہ پہلے تم دعا میں میری تعریف کرو، اور سورہ بقرہ سے والناس تک پورا قرآن جواب دعا ہے۔ آپ نے دعا مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے کہا ذالک الکتاب، یہ لو تمہاری جواب۔ تم نے دعا مانگا، یہ لو جواب موجود ہے، یہی دعا کا جواب ہے۔ تو سورہ فاتحہ مکمل دعا ہے، اور وہ دعا خود رب نے سکھائی، اور رب نے ہی اس دعا کا جواب بھی دے دیا کہ تم نے جو مانگا وہ سامنے ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں ہم سیدھا راستہ مانگے، اس کی وضاحت
پورا قرآن آپ کے سامنے دے دیا گیا۔ تو صراط مستقیم کو دراصل واحد صیغے میں بیان فرمایا، کیونکہ اللہ کی یا قرآن کی یا رسول اللہ کی راہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ حق نہیں ہے، حق ایک ہوتا ہے، صرف انہی کی پیروی کرنی چاہیے، اور یہی ملت اسلامیہ کی وحدت اور اجتماعیت کی بنیاد ہے، جس سے اگر کوئی ہٹے تو یاد رکھو مختلف فرقوں میں جتنے بھی بڑھ جاؤ لیکن اس میں صراط مستقیم آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ انعام میں اس کی تفسیر میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہی کہ میری سیدھی راہ ہے۔ کون سی راہ؟ یہ قرآن کی راہ، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں کے پیچھے نہ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راہ سے جدا کر دیں گے۔ اسی واسطے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا صراط مستقیم کو کہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچا، اپنے ہاتھ سے، خود زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچا اور کہا کہ یہ ہے صراط مستقیم، اللہ کا سیدھا راستہ۔ پھر چند لکیریں دائیں بائیں کھینچی، ایک سیدھی لکیر، پھر اس کے بعد ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک، چھوٹی چھوٹی لکیریں دائیں بائیں اور کھینچتے گئے۔ فرمایا کہ یہ ہے شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ ہیں وہ راہیں جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے دنیا میں ملیں گی، یہ ہے سیدھی راہ، جو سیدھی راہ جنت کی راہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہاں پر اگر دائیں بائیں مڑ کے دیکھیں گے تو یاد رکھو یہاں پر شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں وہ بلاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ تو اگر تم دائیں بائیں دیکھو گے تو یاد رکھو تمہارے لیے گمراہی ہے، سیدھی راہ پر رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت کی راہ بتلائے گا۔ تو اب آئیے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے اور اس میں کل آیات 246 ہیں، جو 280 پر 6 ہیں، 286، اور 40 رکوعات ہیں۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ سب سے پہلے مدینے میں جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے، سب سے پہلے مدینے میں جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ مکے میں مسلمان منتشر تھے تو مدینے میں مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واسطے ایک جماعت، ایک سماج، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی کیسے رہنا ہے، اس کے لیے جو احکامات ضروری تھے وہ تمام کے تمام احکامات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کیا، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا بیان ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا بیان ہے، نکاح، طلاق، تجارت، معاملات، اخلاقیات، حلال و حرام، سب کا بیان ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے، جس کے اعتبار سے پورے سوسائٹی کو ہم کیسے لے جائیں یہ بتلانے کے لیے۔ ایک لشکر کا سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بنایا تھا جس نے سورہ بقرہ یاد کر رکھی تھی، یعنی سورہ بقرہ کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول نے صرف امیر اس واسطے بنایا ایک شخص کو جو سورہ بقرہ یاد کیا ہوا تھا، اس کو جماعت کی پوری ذمہ داری دی کیونکہ وہ پورے سورہ بقرہ کو پورا مکمل یاد کیا ہوا تھا۔ اس صورت میں خطاب یہودیوں سے بھی ہے اور قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بار بار انہیں تاکید کی گئی ہے، اور یہودی ایمان جو نہیں لائے ان کی چال بازی، مکاری، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، دنیا پرستی، نافرمانی، ان سب کے ثبوت اللہ تبارک و تعالی نے پیش کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہودیوں کے عادات، اطوار، ان کے چال و چلن اختیار نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اسی واسطے پہلے ہی بندہ قرآن ہاتھ میں لیتا ہے تو بقرہ سامنے آتا ہے، اور سب سے پہلے بقرہ کھولتا ہے تو اس میں بنی اسرائیل کے مکاریاں، چال بازیاں، دھوکے بازیاں، ہیلے بازیاں، جس طرح انہوں نے حلال حرام کو پامال کیا، یہ تمام واقعات رب نے رکھا ہے اس واسطے کہ دیکھو ان کو بھی ہم نے اس سے پہلے کی جب سے فضیلت والا رسول اور کتاب دی، لیکن ہم نے ان سب سے چھین لیا اس واسطے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب تم کو دے رہے ہیں، اگر تم بھی یہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، اس واسطے اپنے پچھلے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو۔ ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ اور دو نورانی صورتیں الزہراوین کا لفظ آیا ہے، کسے؟ بقرہ اور آل عمران کو، کہ فرمایا کہ دو نورانی صورتیں بقرہ اور آل عمران کو پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو سائبان یا دو بادل اپنے پر کھولے پرندوں کے جو جھنڈ میں جس طرح آتے ہیں، اس طرح کیا ہے وہ آئیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کو وہاں پر سایہ کریں گے اور سفارش کریں گے۔ کون؟ یہ دو صورتیں، ایک بادل کا سایہ، ایک بادل کا ٹکڑا کس طرح آپ کو کیا ہے سایہ کر سکتا ہے، اس طرح یہ صورتیں خود کیا ہو جائیں گی، ایک سائبان بن جائے گا۔ یہ سائبان دراصل کیا ہے، اس شخص کے لیے آئیں گا جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے، پھر وہ سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا بقرہ پڑھو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کر دینا باعث حسرت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1330 پر 7 ہے۔ قیامت کے دن جب اس کے پڑھنے والوں کو بلند درجات ملیں گے اور بڑے بڑے انعام ملیں گے، نہ پڑھنے والا کہے گا کہ ہائے افسوس میں نے اسے کیوں نہ پڑھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیوں نہ کیا، اجر و ثواب کو کیوں نہ حاصل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے تقریباً، اسے البانی نے کیا ہے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ 2000